دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ. جو اپوزیشن ہے نا یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ مجرم ہیں. کون ہے جو کہ این آر او لیتا ہے؟ مجھے بتائیں آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں, میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں, میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں. آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں. تو میں پہلے دن سے یہ گواہ ہیں میرے کولیگز, میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو, یہ مجرم ہیں. یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے, اور ان سے ڈائیلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں این آر او دے دو. اور میں جب کہتا تھا یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے این آر او, اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دے دیے. تو ان سے ڈائیلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائیلاگ آپ ان سے کرتے ہیں, مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں, سندھی نیشنلسٹ ہیں, آپ ان سب سے ڈائیلاگ کرتے ہیں, کیونکہ پولیٹکس کے اندر ڈائیلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائیلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو. آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں, آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے. ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, یعنی جنہوں نے ظلم کیا, تشدد کیا, سب کچھ کیا, ان کو معاف کر دیا. لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو, انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا. چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کو چوری, اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں. ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اس لیے وہ ملک غریب ہے. جی ایک منٹ, وہ شیراز احمد شیرازی, نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا. سر شیراز احمد شیرازی, نیو ٹی وی سے سوال میرا یہ کہ کل کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت اداروں کے کردار کو کہا دیکھتے ہیں خان صاحب, کیا بقول آپ کے نیوٹرلز کر واقع نیوٹرلز رہے, اور کیا یہ تاثر تو نہیں دیا جا رہا کہ نیوٹرلز کل یا ضمنی انتخابات میں نیوٹرلز رہ کر جو جنرل انتخابات تھے اس میں جس طرح آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ پری پلان دھاندلی کرتے ہیں, تو اس میں وہ پری پلان دھاندلی کریں؟ دیکھیں کئی دفعہ گیم ادھر چلی جاتی ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکتے. اب میں جب ہندوستان اور پاکستانی کرکٹ میچز ہوتے تھے تو وہ ہمارے اپنے امپائر ادھر ہوتے تھے, ان کے امپائر ادھر ہوتے تھے. وہ ہم ادھر نہیں جیت سکتے تھے, وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے, کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑتی تھی, امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے. میں واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا. یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں, لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سکندر سلطان سے بد دیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اور وہ آ ہی گیا, آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح آپ دونوں مل کے, تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی. اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز, ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ, یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اگر ای وی ایم مشین ہوتا یہ کراچی کا الیکشن کے اندر مسئلے نہ آتے. وہ اب گھسے ہوئے ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں. ای وی ایم مشین ہوتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے دھاندلی. اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ. یہ الیکشن کمیشنر ملا ہوا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ, اور یہ آنے نہیں دے رہے تھے مشین, کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری معاف کر دی جائے. اب جب آپ نے اس کی چوری معاف کر دی, کیونکہ چوری تو سامنے ہے, 4 بڑے بڑے لندن کے فلیٹ ہیں اس کے اربوں روپے کے, بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے ہیں. اس سے بڑا کیا, یعنی ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہے, اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پینما کے اندر انکشاف ہوا. اس سے پہلے نہیں مانتے تھے, اس سے پہلے تو کہتے تھے لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اب آپ اس آدمی کو چلیں, مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو.
میرا تو پورا دل ہے کہ دیکھیں میں تو ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں, میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں شاید واحد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کسی اور کو کھلاؤ, تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے جو این آر او مل گیا اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. لیکن وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو. جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں, بڑے لوگ ہیں یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں, جو وہ پہلے اپنا امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف, پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا. بلکہ وہ ایک دو صحافیوں نے بھی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ صحیح طرح نیوٹرل امپائر سے. کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو؟ یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, ملک کا نقصان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے, عدلیہ ہو, فوج ہو, نقصان تو ملک کا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے, حالانکہ کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے.